رحیم السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ ایک ویڈیو میں نے ابھی ریسنٹلی پوسٹ کی تھی جس میں نے کینیڈا کا ٹورسٹ ویزا اور وزٹر ویزا کے بارے میں بتایا تھا، تو اسی کے حوالے سے جو ہیں وہ کچھ دنوں سے سوالات آ رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں ان سب کے جواب جو ہیں وہ ایک ساتھ آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں ویڈیو کی صورت میں، تو جو دوسرے خواتین و حضرات جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہیں ان کو بھی اس کے جواب مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن خواتین و حضرات نے اس ویڈیو کی تعریف کی ہے اور مجھے سراہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھا ہے، کیونکہ ابھی اس کو اپلوڈ کیے ہوئے تقریباً ایک دن ہی ہوا ہے، تو زیادہ نام نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو نام بھی اس وقت میرے پاس ہیں اور جن میں نزاکت صاحب ہیں، سویٹ مانو کے نام سے ہے، محمد فیصل صاحب ہیں، علی ٹیکنیکل ہیں، بیلی 1982 یو کے ہیں، شاہ جی صاحب ہیں، محمد حفیظ اسلام صاحب ہیں، اکرام، وسیم، شاہد، لائبہ، نورین، سارہ، رخسانہ، طاہرہ، نویدہ، اجاز، ان سب لوگوں کے جو میسیجز مجھے ملے ہیں دعاؤں کے ساتھ اور پسندیدگی کے ساتھ، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں وقت ضائع کیے بغیر۔ تو پہلا سوال جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ ٹورسٹ ویزا، کیا ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں کسی اور ویزے میں، ورک پرمٹ میں؟ تو بالکل آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹورسٹ ویزے پہ یہاں پر آتے ہیں اور جا کر آپ اپلائی کرتے ہیں ان پرسن، پلیس ٹو پلیس، یا پھر کسی ایسے آپ کو اپنے ریلیٹیو فرینڈ سے ملاقات ہوتی ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کروا دے گا، تو آپ اپنا ویزا ورک پرمٹ میں تبدیل کروا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ یہاں پر آ کر کسی جگہ داخلہ لے لیتے ہیں تب بھی آپ کا ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسری صورت جو ہے وہ سب سے آسان، اگر آپ ینگ ہیں اور آپ کو اگر کوئی اپنا من پسند پارٹنر یہاں نظر آ جاتا ہے اور وہ آپ سے ریلیشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آپ انگیجمنٹ کے بیس پہ بھی لے سکتے ہیں ویزا اور شادی کی بھی لے سکتے ہیں۔ تو جو ویزے آپ کو ریزیڈنسی جو ملے گی اس کا ایک بالکل الگ پروسیس ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ورک پرمٹ، اسٹوڈنٹ ویزا، اس کے علاوہ میرج ویزا، اس کے کیا کیا شرائط ہیں، کیسے کرنا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ سب میں انشاءاللہ انڈیویجول ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے لیے بناؤں گی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ ایک دفعہ جب آپ کسی بھی وزٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سوائے شادی کی صورت میں باقی اگر ورک پرمٹ ہے یا آپ کا چینج ہو رہا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، موسٹ آف دی کیسز آپ کو کینیڈا کا بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ ری انٹر ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ذرا تفصیلی بحث ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے لیے نئی ویڈیوز جب بناؤں گی تو آپ کو اس کی ڈیٹیل پتہ چلے گی، لیکن یس فار شیور جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے آپ کے پاس چینج نہیں ہوگا تو اپورچونیٹیز ضرور ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ یہاں قدم رکھ لیتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں جس کی کو بنیاد بنا کر آپ یہاں پر مزید رک سکتے ہیں یا یہاں کی پی آر پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک کویشچن یہ آیا تھا کہ آپ نائی کاپ کے بارے میں بھی بتائیے، یعنی یہ کہ جو انٹرنیشنل ہوتا یہ کہ میں صرف ترکی اور کینیڈا کی اس وقت بات کروں گی کیونکہ انہی کے حوالے سے میں ویڈیوز اپنی اپلوڈ کرتی ہوں، تو ترکی اور کینیڈا کے لیے ڈیول نیشنلٹی کا قانون الگ ہے۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ان لوگوں کے اگر آپ ترکی کی سٹیزن شپ لیتے ہیں، میں نے بارہا اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے، تو آپ ایک پاسپورٹ ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ترکی کا پاسپورٹ چاہیے، ٹرکش سٹیزن شپ وتھ پاسپورٹ، تو آپ ٹرکش پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے، آپ کو وہ وڈرا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح کینیڈا کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور کینیڈا کی اگر آپ کو پی آر ملتی ہے یا اس کے بعد سٹیزن شپ ملتی ہے تو آپ کو کینیڈا الاؤ کرتا ہے پاکستانیوں کو کہ آپ دونوں پاسپورٹ ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انڈینز کے لیے جو انڈیا گورنمنٹ ہے کینیڈا کے لیے وہ صرف ایک پاسپورٹ الاؤ کرتی ہے، آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے انڈین پاسپورٹ اگر آپ کینیڈین پاسپورٹ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کینیڈین پاسپورٹ نہیں چاہیے، آپ اپنا سرنڈر نہیں کرنا چاہتے ہیں انڈین پاسپورٹ،
تو آپ کے پاس سٹیزن شپ کارڈ تو ہوگا لیکن پاسپورٹ نہیں ہوگا. دو الگ الگ چیزیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹیزن شپ ہو تو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا ضروری ہے. لیکن پاکستانیوں کے لیے بحیثیت پاکستان کینیڈا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. ہمارے جیسے میں ہوں, میرے پاس دونوں پاسپورٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تیسری سہولت پاکستانیوں کے لیے نائکاپ کی شکل میں ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں شناختی کارڈ بنتا ہے اسی طرح بالکل آپ کے پاس جو ہے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ نائکاپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور اس کی فیس مختلف ہے. 1 سال کے لیے چاہیے, 5 سال کے لیے چاہیے, 10 سال کے لیے چاہیے. تو وہ اس فیس کے ساتھ آپ بغیر ویزے کے, بغیر پاسپورٹ کے, کینیڈین پاسپورٹ اور نائکاپ کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. تو یہ ہو گئی صورتحال نائکاپ کے بھی حوالے سے. اس کے بعد عثمان بھائی جو ہیں انہوں نے آئی ڈونٹ نو کہ ان کی ایج کیا ہے, اگر بھائی میں نے آپ کو کہہ دیا ہو سکتا ہے میرے بیٹے کے برابر ہوں. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے سوال کہ میں نے بحرین سے اپلائی کیا تھا جون میں اور وہیں پر میرے فنگر پرنٹس بھی ہوئے تھے بائیو میٹرک جو ہے, لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا. تو کینیڈا کے وزٹ ویزے کے لیے آپ کو جس وقت آپ اپلائی کرتے ہیں, اگر آپ نے خود کیا ہے تو آپ کیپیبل ہیں دیکھنے کے لیے آن لائن اپنا اسٹیٹس اپلیکیشن کا. ادروائز اگر کسی لائر سے آپ نے کروایا ہے تو آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ اپنے پورٹل پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ بہت آسانی سے اپنا اپلیکیشن جو ہے اس کا نمبر ڈال کے یا اس اپلیکیشن کو اوپن کر کے اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں. پورٹل جو ہے اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آپ کے پاس مرحلے دکھاتے ہیں. اس وقت آپ کی اپلیکیشن, اس تاریخ کو آپ کی اپلیکیشن ریسیوڈ ہوئی, پھر وہ ڈیٹ دیں گے, اس تاریخ کو ہم نے بیک گراؤنڈ چیک کرنا شروع کیا, اس تاریخ کو آپ کے ریفرنسز چیک ہو گئے, اس تاریخ کو ہم ڈیسیجن میڈ کر لیا ہے, یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. تو ہر چیز اس کے اوپر آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے. اور اگر فرض کیجئے آپ کو نہیں وہاں پر مل رہی ہے یا آپ ایکسیس نہیں کر پا رہے تو آپ ایمبیسی کو فون کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے نمبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بعض اوقات دیر ہوتی ہے بیک گراؤنڈ چیک میں اور کسی بھی صورت سے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا آپ بہت آسانی سے آن لائن اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاؤ امپورٹنٹ ٹریول ہسٹری. اس کے بعد پوچھا ہے کہ ٹریول ہسٹری کتنی ضروری ہے. اگر فرض کیجئے آپ کے ٹریول ہسٹری آلریڈی آپ نے بہت سارے ملکوں میں سفر نہیں کیا ہوا ہے تو کیا آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی ٹریول ہسٹری جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اتنے چانسز آپ کے لیے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جب آپ نارتھ امریکہ میں یا یورپین کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ جب بارڈر کراس کرتے ہیں تو اکثر ممالک میں انفارمیشن شیئرنگ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی انٹیلیجنس کے ساتھ. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ٹریول ہسٹری اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ کے بیک گراؤنڈ چیک کرنے میں اور ان کو ان اینڈ آؤٹ چیک کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کن کن ملکوں میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز تھیں. جس فرض کیجئے آپ لندن جا چکے ہیں یا یو ایس اے جا چکے ہیں اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پاسپورٹ پہ آلریڈی 2 جگہوں کا ویزا لگ چکا ہے جہاں پر وہ رک سکتے تھے مگر وہ رکے نہیں, اپنے مخصوص وقت میں اپنے وعدے کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کینیڈا گھومنے جا رہے ہیں یا کینیڈا میں کسی سے کے پاس ملنے جا رہے ہیں تو مخصوص وقت پہ یہ واپس چلے گئے. تو یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. مگر ہرگز یہ نیسیسری نہیں ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ پہ کوئی ویزا نہیں لگا ہوا ہے تو کینیڈا آپ کو وزٹ ویزا نہیں دے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو دوسرے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر. یعنی آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ایج, آپ کی ٹائز, یعنی آپ کے ملک میں کیا کیا اگر آپ شادی شدہ ہیں, اکیلے آ رہے ہیں تو آپ کے بیوی وہاں پر ہے, آپ کے بچے وہاں پر ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, اگر آپ کے وہاں پہ جائیداد ہے یعنی گھر ہے, دکان ہے, تو آپ وہ جب شو کرتے ہیں تو وہ شو کرتا ہے کہ آپ کی وہاں پر مضبوط ٹائز ہیں. یعنی آپ اگر گھومنے آ رہے ہیں تو آپ کو واپس جانا ہی جانا ہے, کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں اپنے اثاثے وہاں چھوڑ کر آئیں. یا اگر آپ کوئی پرماننٹ نوکری وہاں پر کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کو ٹائی کال ہوتی ہے. لیکن فرض کیجئے آپ نہ وہاں نوکری کر رہے ہیں, نہ آپ کی وہاں شادی ہوئی ہے, نہ آپ کے نام پہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی اچھی نوکری ہے, تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اگر فریش پاسپورٹ پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو کس ریزن سے آ رہے ہیں.
یا یہ کہ اگر فائنینشلی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں تب بھی وہ افیکٹ کرتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہوتی ہیں. لیکن یہ مت سوچیے گا کہ اگر ہمارے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے. فار شیور آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیولپ ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہاؤ لانگ اسٹے. سو میں نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو کتنا اسٹے آپ کر سکتے ہیں. آپ ایک وقت میں 6 مہینے اسٹے کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹورسٹ ویزا یا وزٹر ویزا آپ کو دے دیا گیا ہے. تو کیا ہوگا, آپ 6 مہینے لگاتار رک سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک پراپر پروسیجر ہے, اپلیکیشن ہے. آپ اپلیکیشن کو سبمٹ کرتے ہیں, فیس سبمٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ مزید 6 مہینے یا 4 مہینے جو بھی آپ کو ایکسٹینشن چاہیے وہ آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پوچھا ہے کہ کیا لوائر کرنا ضروری ہے یا پھر ہم جو ہیں وہ خود اپلائی کر سکتے ہیں, کون سا صورتحال بہتر ہے. تو اگر آپ کو انٹرنیٹ سے نو ہاؤ ہے, آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ کیسے کھولتے ہیں, ٹائپنگ اسپیڈ آپ کی ٹھیک ہے, آپ انگلش کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ایز اے لینگویج, تو آپ اپنے حساب سے خود جتنی اچھی اپلیکیشن فل کریں گے کوئی آپ کے بہاف پہ اپلیکیشن فل نہیں کر سکتا. تو فرسٹ جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو خود فل کریں. بہت آسان طریقہ ہے, میں نے پہلے بھی بتایا ہے. CIC.gc.ca کینیڈا کی ویب سائٹ ہے, وہاں آپ جائیں, وزٹ کو کلیکٹ کریں. اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آپ کو بتائیں گے ہو کین اپلائی, ہاؤ کین اپلائی, آفٹر اپلائنگ. تو ہر چیز آپ کلک کرتے جائیں گے, اس کے بعد وہ آپ کو ڈیٹیلز دیتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں سب چیزیں ہوں گی کہ کون اپلائی کر سکتا ہے, کب اپلائی کر سکتا ہے, کس طرح اپلائی کر سکتا ہے, اپلیکیشن پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے, آفٹر اپلائنگ آپ کو کیا کرنا ہے, اگر آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے. اور فریکوینٹلی آسک کویشچن اینڈ آنسرز بھی وہاں پر ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ممکن ہوتا ہے کہ آپ کے جو سوال ہوتے ہیں اس کے جواب وہاں پر مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پوچھا ہے کسی نے کہ جی بینک اسٹیٹمنٹ میں کتنا ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے بینک کے لیے, بینک میں کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے. تو کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پر پرسن اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آؤٹ آف سیزن آپ اپلائی کر رہے ہیں تو 2 وے, اگر میں ابھی اس وقت میں آپ سے ویڈیو بنانے سے پہلے چیک کر رہی تھی تو PIA کا اس وقت ٹکٹ جو ہے وہ مختلف تاریخوں میں 2400 سے 3000 کینیڈین ڈالر کا ریٹرن ٹکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت ممکن ہے کہ اگر کوئی سیل لگی ہوئی ہو یا آؤٹ آف سیزن ہو تو آپ کو 1800 تک کا بھی مل سکتا ہے, مگر آپ 2000 ایوریج تو لگائیں 2000 سے 3000, سم ٹائم 3500 کا بھی ٹکٹ ملتا ہے, ایئر لائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کینیڈین ڈالر کا. اس کے علاوہ پھر آپ کے ٹرپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فرض کیجئے صرف آپ کو انٹاریو یعنی ٹورنٹو جو وہیں پہ وزٹ کرنا ہے یا کسی دوسرے صوبے میں وزٹ کرنا ہے. جیسے میں نے اب تک 2 صوبوں کی ویڈیوز آلریڈی لگا دی ہے, انٹاریو اینڈ البرٹا. تو جسٹ سپوز آپ ٹورنٹو جاتے ہیں, وہاں گھومتے ہیں, نائگرا فال دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم کو البرٹا جو ہے اس کی بھی خوبصورت جگہیں دیکھنی ہے, تو ٹورنٹو سے البرٹا آنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں پر پرسن 400 سے 600 کینیڈین ڈالر کا ٹکٹ ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایکسٹرا ہو گیا. اس کے علاوہ جو رومز ہیں, ہوٹلز روم 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے رہنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی اسٹارٹ ہوتا ہے اراؤنڈ $110 سے لے کر $750 تک. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ 7 اسٹار ہوٹلز میں جا رہے ہیں, ڈبل بیڈ روم چاہیے ہے, ٹرپل چاہیے بیڈ, تو وہ اس حساب سے ہوتا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایئر بی این بی کے ساتھ کوئی اپارٹمنٹ جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر لیجئے تو پر نائٹ پر روم کے حساب سے وہ ملتا ہے, یا پر منتھ جو ہے وہ 2300 سے لے کر اور 4000 پر منتھ تک ملتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ آپ کا ایکسٹرا خرچہ ہے. اس کے بعد کھانے کے لیے جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیجئے. یعنی فرض کیجئے ایک آدمی اگر برگر کنگ کی ڈیل لیتا ہے یا میک ڈونلڈ کی ڈیل کھاتا ہے, تو اگر وہ ایک ڈیل ہے تو وہ آپ منیمم بھی جو ہے وہ تقریباً آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ $15 to $20 آپ کو ایک وقت کا اپنا میل جو ہے وہ ملے گا. اگر آپ ویسے ہی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس میں کھاتے ہیں, اگر کسی ہوٹل میں آپ جاتے ہیں, 2 پر پرسن آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اگر فیملی جاتی ہے تو آپ منیمم جو ہے $60 to $200 اپنے ذہن میں رکھیے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح خرچ کرنا ہے. پھر جہاں پر آپ گھومنے جاتے ہیں وہاں کے ٹکٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ٹریولنگ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. آپ اگر ٹیکسی لے رہے ہیں, ٹرین لے رہے ہیں, تو یہ سب ایڈ آن ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کتنا لگژری اپنی ویکیشن انجوائے کرتے ہیں, کہ آپ بیسک ہیں یا آپ کے کوئی فیملی فرینڈس ہیں جن کے گھر میں آپ ٹھہر رہے ہیں تو آپ کے لیے کھانا اور رہنے کا خرچہ بچ جائے گا. تو یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. منیمم آپ اس طرح سمجھیں کہ ٹکٹ کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ اراؤنڈ اگر آپ 6 مہینے کے لیے آتے تو اراؤنڈ آپ کو 5000 تو چاہیے ہی چاہیے. نارملی میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ 6000 to 10000 آپ کو اپنا بینک اسٹیٹمنٹ دکھانا ہوتا ہے. اور جس وقت آپ آتے ہیں یہاں پر ایئرپورٹ پہ, امیگریشن آفیسر آپ سے دوبارہ معلوم کر سکتا ہے, اور جس وقت وہ آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ مانگتا ہے تو وہ 1 ویک میکسیمم 10 days, اس سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو شو کرنی پڑتی ہیں. $10,000 جو ہے وہ آپ کیش اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو چاہیے. تو ٹوٹل ایکسپینسز جو ہیں وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. بینک اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا, $10,000 $6,000 to $10,000 آپ کو پر پرسن کے لیے چاہیے. فیملی ہے تو 12,000 جو ہے وہ اراؤنڈ 12 to 15,000 بچوں کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں آپ کی جو فائل ہے اس کو اسٹرانگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو امید یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں اس کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ آلویز ویلکم. میں کوشش یہی کرتی ہوں حتی الامکان چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے ہوئے جاب پہ جیسے ہی موقع ملے اور اگر مجھے کوئی سوال نظر آتا ہے تو میں فوراً جواب دیتی ہوں. کافی لوگ تو حیران پریشان بھی ہوتے ہیں کہ آپ سے ایکسیس کرنا اتنا آسان ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی امید ہے اور کوئی انتظار کر رہا ہے اپنے جواب کا تو میں اس کو انتظار نہ کراؤں. ٹھیک ہے, تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں آپ کو کامیاب کرے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. بتاؤں گی, بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں ترکی کے حوالے سے کہ لیٹسٹ اپڈیٹ دیں, تو چھوٹی چھوٹی 2-3 خبریں وہ انشاءاللہ تعالی میں جلدی آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.